من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین اما بعد رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل واجعلنا للمتقين إماما اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمین یا رب العالمین. آئیے پہلے ہم لوگ اپنا لیسن جو ہے وہ مکمل کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم نیا ٹاپک جو ہے وہ پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو نیا ٹاپک ہمارا بڑا زبردست ہے. پہلے اس کو پڑھ لیتے ہیں. اقرأ واکتب. ٹھیک ہے، آپ لوگ پڑھ لیں ایک ایک کر کے. ٹھیک ہے، عدنان بھی آپ شروع کر لیں. 2 سینٹنس عدنان بھی پڑھ لیں. 2 سینٹنس سائمہ سرفراز پڑھ لیں. 2 سینٹنس مسز فیصل پڑھ لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم. هذا الطبيب من انکلترا. This doctor is from England. ٹھیک ہے. ذهب حامد إلى فرنسا. حامد has went to France. ٹھیک ہے. یا نہیں sorry, حامد went to France. بالکل صحیح ہے ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، سائمہ سرفراز آپ پڑھ لیں. جی سر. محمود سر، یہ اس پہ دوما میرے خیال سے کچھ بائی مسٹیکن ہو گیا. جی بالکل بالکل. محمود مریض هو الآن في المستشفى. Mahmood is patient. Now she is now he is in hospital. صحیح ہے. ذهب عبد الله. Abdullah went من ألمانيا إلى إنجلترا. Abdullah went to مانیا سر. دیکھیں، من المانیا، فرام المانیا، فرام جرمنی. اوکے. عبداللہ went کیا کہیں گے سر؟ عبداللہ went to نہیں وہ نہیں. ہاں، عبداللہ went from Germany. عبداللہ went from Germany to England. Yes yes. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. from England یا to England؟ نہیں فرام نہیں نا. دیکھیں من کا مطلب ہے فرام، الا کا مطلب ہے ٹو. تو من جرمنی، من المانیا اور الا انکلترا ٹو انگلینڈ. ٹھیک ہے. اوکے اوکے. مسز فیصل آپ پڑھ لیں. هذا الكتاب لعیسیٰ وذلك الكتاب لموسیٰ. This book is for Isa and that book is for Musa. هذا المهندس من امریکہ. This engineer is from America. ماشاء اللہ بالکل صحیح ہے. اچھا، ابھی ہمارے پاس کلاس میں اور کوئی آیا نہیں ہے ابھی. ٹھیک ہے، ہم آگے چلتے ہیں. اس کے بعد پھر ہمارے پاس یہ ہے امامہ اور خلفہ، اور اس کے علاوہ ایک اور ورب یہاں پہ یوز ہوا ہے. ٹھیک ہے. اچھا 1 2 3 4 5. ٹھیک ہے، چلیں پہلا میں پڑھتا ہوں یہ، اس کے بعد پھر مجھے پہلا آپ پڑھ لیں. چلیں میں آخری میں پڑھ لوں گا. ٹھیک ہے، تو پہلا عدنان بھی آپ پڑھ لیں. السبورۃ امام الطالب وهي خلف المدرس. واٹ از سبورہ؟ آپ کو پتہ ہے سبورہ کیسے کہتے ہیں؟ سبورہ بلیک بورڈ کو. ہاں اصل میں دیکھیں سبورہ از اے بورڈ اونلی. ٹھیک ہے، ناٹ بلیک. ٹھیک ہے،
کیونکہ بلیک کے لیے نا ہمیں پھر وہ اسود لگانا پڑے گا, تو اسی لیے ہم کہیں گے السبورہ, the board is in front of the student. ٹھیک ہے جی. السبورۃ امام الطالب وهي خلف المدرس. ٹھیک ہے. دوسرا والا أين السيارة المدرس. سوری أين السيارة المدرس. جی بالکل ٹھیک تھا وہ, یہی ہے, معذرت چاہتا ہوں. اچھا أين السيارة. ایک منٹ بات سنیں, آپ نے ترجمہ نہیں بتایا پہلے والے کا پورا. جی بالکل. board is in front of student and it is at the back of trainer or teacher. بالکل 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 صحیح ہے. أين السيارة المدرس هي أمام المدرسة. Where is the car of teacher? ٹھیک ہے. It's in front of school. نہیں, ہاں صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. دیکھیں امام میں اور امام میں ذہن میں رکھیے گا, ٹھیک ہے نا. امامن کا مطلب ہوتا ہے کوئی لیڈر ہو یا امام صاحب ہو. امام کو بھی ہم امام اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ لیڈر ہوتا ہے نا. اور امامہ از انچینجبل, امامہ یہ ایک ورڈ ہے. امامن تو آپ نے جب امامن کہا تو آپ اس میں ال لگا دیں گے, الامام ہو جائے گا. لیکن یہ امامہ جو ہے نا اٹس لائک اے پریپوزیشن, تو یہ امامہ ول ریمین امامہ, ٹھیک ہے نا. یہ ذہن میں رکھیے گا, ٹھیک ہے. اب سائمہ سرفراز آپ پڑھ لیں. جی سر. أين بيت الإمام. دیکھیں یہ امام انہوں نے دے دیا. ہاں Imami. Where is the house of Imam means leader. Baitul Imami, house of the Imam. The house of the Imam is Khalf al Masjidi, behind the mosque. ٹھیک ہے. نمبر 4 بھی آپ پڑھ لیں. Okay sir. Aina jalasa Hamidun. Where is Hamid? جلسہ سر یہ غائب ہے نا, تھرڈ پرسن ہے. جلسہ ہی سیٹ. ہاں اب جلسہ دیکھیں, آپ نے پہلے ذہابہ پڑھا ہے اور آپ نے خرجہ پڑھا ہے. ذہابہ کا مطلب ہے ہی وینٹ, خرجہ کا مطلب ہے ہی لیفٹ, اور اب تیسرا ورب آپ کے سامنے آیا ہے جلسہ. جلسہ مطلب ہی سیٹ. بالکل. آئینہ جلسہ حامد. Where is Hamid sat? نہیں, where did Hamid sit. Where did Hamid sit, ہے نا. سر یہ میری انگلش تھوڑی سی ویک ہے. Where did Hamid sat? نہیں سیٹ نہیں ہوگا. Sit, sorry. Sit. Where did آ گیا تو sit آئے گا. ٹھیک فرسٹ فارم آئے گی. Where did Hamid sit? جلس خلف محمودن. He sat behind Mahmood. ماشاء اللہ بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے. نمبر 5 منس فیصل آپ پڑھ لیں. جی سر. ذهب عمار إلى المسجد وجلس أمام المحراب. Ammar went to masjid and وجلس أمام المحراب and sat in front of the mihrab. جی, do you know what is محراب؟ سر وہ جو کیا کہیں گے اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ, جہاں پہ اصل میں امام صاحب بیٹھ کے خطبہ دیتے ہیں نا. جی امام صاحب بیٹھتے ہیں نا اس جگہ کو خطبے کو. ہاں ٹھیک ہے, وہ جو سیٹ ہوتی ہے اس کو جگہ کہتے ہیں. ایگزیکٹلی. جی جی ٹھیک ہے نا. تو and sat in front of the mihrab. ٹھیک ہے. الحمدللہ یہ ہمارا لیسن ہو گیا مکمل. آپ لوگ اس کے پوائنٹس ریممبر جو ہے نا وہ خود پڑھیے گا انشاءاللہ. اور دیکھیں جو میں نے ایکسرسائز آپ کو دی ہوئی ہے نا اس میں, پلیز ڈو سالو دوز ایکسرسائزز, ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے نا. تھوڑی سی تکلیف اٹھائیے گا تو اس کا پھر آپ کو بینیفٹ ضرور ملے گا, اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہت اجر دیں گے انشاءاللہ. آپ کو خود اپنے علم کے اندر جو ہے نا وہ کنسالیڈیشن ملے گی جب آپ اس کو بیٹھ کے پراپر نوٹ ٹیکنگ کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. یاد رکھیے گا نوٹ ٹیکنگ ہمارے اسلاف کی سنت ہے. آج کے زمانے میں نا یہ نوٹ ٹیکنگ بالکل ناپید ہو گئی ہے. ہمیں اس کو زندہ کرنا ہے, خود بھی اور بچوں کے لیے بھی. تو یہ ہماری اسلاف کی سنت ہے, تو اس کی برکتیں الگ ہوتی ہیں بالکل. جو اسلاف کی سنتیں ہوں تو اسی سے ہمیں برکتیں جو ہے نا وہ ہمیں نظر آتی ہیں. اچھا اب دیکھیں, اب ہمارا لیسن نمبر 9 ہے, بڑا زبردست ہے. ٹھیک ہے نا. آپ لوگ مجھے ایک بات بتائیے, آپ لوگوں نے ابھی تک آپ لوگوں نے کتنے کمپاؤنڈس پڑھ لیے ہیں؟
سر ہم نے مرکب جاری، مرکب اشاری اور مضاف مرکب اضافی بالکل 3 پڑھے ہیں. جی بالکل 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 صحیح بات ہے جی. عدنان بھائی آپ کو اور مسز فیصل آپ کو، آپ دونوں کو وہ تینوں جو کمپاؤنڈز ہم نے پڑھے ہیں وہ آپ کو کلیئر ہے بالکل؟ جی سر الحمدللہ. سر ایک چیز پوچھنی تھی، آپ نے ابھی جانے کے لیے 3 وربس بتائے تھے، ذہب ہی وینٹ، خرج ہی لیفٹ، اور تیسرا کیا تھا سر؟ میں کہا جانے کے لیے نہیں، میں نے آپ سے کہا تھا یہ تیسرا ورب آیا ہے اب، تو اب تیسرا ورب یہ آپ لوگ پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو جلسہ ہی سیٹ، خرجہ ذہبہ جلسہ، یہ 3 ورب ہم نے پڑھ لیے. میں نے آپ سے یہ کہا. اوکے سر، اوکے سر، سوری. یہ نہیں چوکے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو عدنان بھی آپ کو بھی تینوں جو ہم نے مرکب پڑھے ہیں کمپاؤنڈز تینوں کلیئر ہیں الحمدللہ؟ نہیں سر مدد چاہتا ہوں، میں شاید بھول گیا ہوں. تینوں بھول گئے؟ ہاں مجھے وہ ڈفرینس کلیئر نہیں ہوا، یاد آ رہا. بہت آسان ہے، دیکھیں نا، ایک ہے مشار مشار الیہ، ایک ہے مضاف مضاف الیہ، اور ایک ہے جار مجرور. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اگر میں آپ سے کہوں مجھے مشار اور مشار الیہ کی ایگزامپل دیجیے، کین یو گیو می دی ایگزامپل؟ مشار وہ ہے نا جو اشارہ کر رہا ہے، اور مشار علیہ وہ ہے جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. ویری گڈ، تو ایگزامپل دیجیے. آپ نے بالکل صحیح بتایا، بہت سمپل اس کی ایگزامپل ہے. آپ نے فرسٹ لیسن کیا پڑھا تھا؟ نہیں مجھے اب یاد نہیں ہے. نہیں لیسن نمبر 1 جو ہم نے پڑھا تھا، سب سے پہلا لیسن ذہن میں ہے آپ کے؟ نہیں بالکل نہیں، میں نوٹس میں چیک کر کے بتا دیتا ہوں. جو لیسن نمبر 1 ہم نے پڑھا تھا اس کی کوئی ایک ایگزامپل آپ دیں گے نا، تو اس میں مشار اور مشار الیہ دونوں ہیں. نہیں آ رہا ہے میرے ذہن میں، جس طرح فار ایگزامپل ھذا بیت، بس صحیح یہ ہے، ٹھیک ہے اس کے لیے. صحیح ہے. اچھا وہ آ رہا تھا میرے ذہن میں، لیکن I wasn't sure about that. اچھا اب صحیح ہے، اب واضح ہو گیا. جی 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 ٹھیک ہے، نمبر 1 یہ ہو گیا. نمبر 2 مضاف مضاف الیہ واضح ہے آپ کے اوپر؟ وہ بھی نہیں، ابھی ذہن میں نہیں آ رہا. دیکھیں، حامد's ہاؤس، Allah's book. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا. اب آپ لوگ ایک کام ہی کر سکتے ہیں، چلیں میں آپ لوگوں کے لیے نا آسانی کرتا ہوں. وہ یہ اس طریقے سے کہ میں آپ لوگوں کو نا ایک ایک مثال سب کی لکھ کے دکھا دیتا ہوں. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ اوپر دیکھیں لکھا ہوا ہے یہ مشار اور مشار الیہ. ٹھیک ہے نا، ھذا البیت یا ھذا بیت، مشار مشار الیہ. ٹھیک ہے، ایک یہ ایگزامپل ہو گئی مشار مشار الیہ کی. سیکنڈ، جار مجرور، جار مجرور کی ایگزامپل ہم لکھ لیتے ہیں. ایک منٹ رکیں. جار مجرور کی ایگزامپل ہے فی الکتاب، دیٹس اٹ. فا زیر فی ہو گیا، اور الف لام فی الکتاب. ٹھیک ہے نا، یہ ہو گئی جار مجرور کی ایگزامپل. یہ ہمارا کمپاؤنڈ نمبر 2 تھا. ٹھیک ہے، کمپاؤنڈ نمبر 3 وہ بھی ہم لکھ لیتے ہیں، وہ ہمارا تھا مضاف مضاف الیہ، وہ ہم یہاں لکھ لیتے ہیں بھائی. مضاف پلس مضاف الیہ. ٹھیک ہے، اور اس کی ایگزامپل ہمارے پاس کیا ہے؟ بیت اللہ، سمپل. ٹھیک ہے، یہ ہمارا مضاف مضاف الیہ ہے بیت اللہ. اور فی الکتاب یہ ہمارا جار مجرور ہے. ھذا الکتاب یا ھذا کتاب یہ مشار مشار الیہ ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم نے 3 کمپاؤنڈز پڑھ لیے ہیں. اچھا ماہرہ بھی ابھی آ گئی ہیں. ماہرہ آپ کو یہ تینوں کمپاؤنڈز کلیئر ہے؟ سر ویسے تو کلیئر ہے، لیکن ابھی اسٹارٹ میں تھی نہیں، اس وجہ نہیں میں نے اسٹارٹ میں زیادہ پڑھایا نہیں ہے بیٹا، ہم نے وہی لیسن نمبر 8 ہی کیا ہے. اب ہم آگے پڑھنے جا رہے ہیں، لیکن یہ تینوں تو کلیئر ہے نا آپ کو؟ کیونکہ دیکھیں آپ لوگ اوکے دیں گے نا تو پھر ہم آگے چلیں گے. اگر آپ لوگ کہتے ہیں جی سر آگے چلیں تو پھر آگے چلیں گے،
ورنہ پھر یہ کہ پھر ہمیں ریویژن کرنا ہوگا. تو اب آپ لوگوں کے اوپر ہے. مسز فیصل نے بھی کہہ دیا بھائی اوکے ہے, اور سائمہ سرفراز نے بھی کہہ دیا اوکے ہے. عدنان بھائی تھوڑا سا شیور نہیں ہے, اور اب رہ گئی ہے ماہرہ. تو اب آپ لوگ مجھے اوکے دیں تو ہم آگے چلیں. یس سر, لیکن نا ابھی اسٹارٹ میں تھی نہیں, اس وجہ سے تھوڑا نیٹ ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے نا. اٹس اوکے, اٹس اوکے, ٹھیک ہے. اب بتائیے آگے جانا چاہیے یا ریوائز کرنا چاہیے؟ آپ سب سے سوال ہے. سعد بھائی آپ میسج کو لیں, اگر سب کو کلیئر ہے تو آپ میری وجہ سے ان کو سلو ڈاؤن نہیں کریں, اگر باقی سمجھنا چاہ رہے ہیں تو دین اٹس اوکے. اینڈ واٹ سر اباؤٹ یو؟ انشاءاللہ سر آگے انشاءاللہ ریپیٹ ہوتا رہے گا تو ہاں انشاءاللہ بھائی کو کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ہاں آگے ویسے سارے رولز جو ہے نا ہمارے وہ یا تو یہ ہے کہ میں ہر جو ہم سینٹینس پڑھیں تو اس میں آپ سے رولز پوچھوں. جی سر, یہی بیٹر ہے کہ آپ نا جب ہم سینٹینس لے رہے ہیں تو آپ اس میں پوچھ لیجئے کہ اس میں کیا کون سا کمپاؤنڈ سینٹینس آ رہا ہے, جیسے آپ بیچ میں بس پوچھ ٹھیک لیتے ہے, ہیں کوشچن. ڈن ہے, ڈن ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ڈن ہے. پھر میں یہی کرتا ہوں, اب ہم آگے چل رہے ہیں. دیکھیں اب ہمارا آج ہے کمپاؤنڈ نمبر 4. کمپاؤنڈ نمبر 4 ہمارا تھوڑا انٹرسٹنگ بھی ہے, ٹھیک ہے نا. کمپاؤنڈ نمبر 4 سمپلی بتاؤں میں آپ کو, اس کو ہم کہتے ہیں صفت پلس موصوف. ٹھیک ہے جی, صاد فا تا صفت, اس کو کہتے ہیں کوالٹی پلس موصوف. ہمارے اردو میں کہتے ہیں نا موصوف, موصوف یعنی کہ جن کے اندر کوئی کوالٹی ہو. صفت پلس موصوف. اس کا ایک اور نام ہے نعت, اس کو ہم نعت بھی کہتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا نا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نعت سنتے ہیں, ہے نا. نعت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نعت کا مطلب کوالٹی ہوتی ہے. نعت اسے کہتے ہیں کہ جس کے اندر کوالٹی بیان کی جاتی ہے. ہم کہتے ہیں نعت رسول, یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جس میں کوالٹیز بیان کی جاتی ہیں اس کو ہم نعت کہتے ہیں. تو عربی زبان میں نعت اور صفت ایک ہی بات ہے, کوالٹی اور موصوف جس کے اندر وہ کوالٹی ہوتی ہے. اور جو دوسرا نام ہے موصوف کا وہ ہے منعوت. منعوت دونوں ایک ہی بات ہے, یہ دونوں استعمال ہوتے ہیں. آپ کو یہ دونوں نام اپنے ذہن میں رکھنے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. صفت موصوف یا پھر نعت منعوت ایک ہی بات, ٹھیک ہے نا. اچھا انگلش میں اس کو ہم کہتے ہیں, صفت تو میں نے آپ کو بتایا کوالٹی ہے, نعت کوالٹی ہے جس کو آپ کہتے ہیں ایڈجیکٹو, ٹھیک ہے نا. انگلش میں اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایڈجیکٹو ہے یہ. صفت یا نعت, ان دونوں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایڈجیکٹو, ٹھیک ہے. اور منعوت یا موصوف جو ہے نا, یہ کہتے ہیں, یہ کہلاتا ہے ناؤن. دا ناؤن اٹ کوالیفائز, یعنی کہ جس کی تعریف کی جا رہی ہے یا جس کے اندر وہ کوالٹی ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ ناؤن ہوتا ہے زیادہ تر. مثال کے طور پہ بھائی ایک ہوتی ہے خبر اور ایک ہوتی ہے کوالٹی, اس میں آپ لوگوں کو فرق سمجھنا ہوگا, ٹھیک ہے. اور وہ آپ لوگ کیسے سمجھیں گے؟ بہت آسان ہے. ایک ہوتی ہے کسی چیز کے بارے میں ہم خبر دے رہے ہیں, اور ایک ہوتا ہے ہم کسی کے بارے میں کوئی کوالٹی بیان کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ الولد صالح, الولد الولد صالح. سب سے پہلے آپ لوگ مجھے یہ بتائیے, الولد صالح کے اندر سب سے پہلے آپ لوگ مجھے یہ بتائیے کہ آپ لوگوں کو کیا کیا فرق نظر آ رہا ہے ان دونوں کے اندر؟ ایک سیکنڈ, اچھا ایک سیکنڈ ہولڈ کریے گا. ایک سیکنڈ.
جی بسم اللہ اولہ و آخرہ. بہت معذرت ہے، میرے جو ہے وہ چھوٹے بیٹے آ گئے تھے حضرت، اس لیے میں نے تھوڑا سا آپ لوگوں سے معذرت کی ہے. جی مجھے بتائیے گا الولد صالح، تو اس کے اندر اس سینٹینس کے اندر آپ کو کیا کیا ڈفرینسز لگ رہے ہیں؟ سب سے پہلے یہ بتائیے. اس میں جو الولدو ہے اس ہم، میں الف لام ہے اور آخری والے حرف پر سمپل ضمہ مطلب پیش ہے، اور صالحون میں جو ہے وہ الف لام نہیں ہے اور ٹھیک ہے آخر میں تنوین ہے. ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جب ہم اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو ہمیں کیا فرق لگتا ہے؟ ٹرانسلیشن میں کیا ہوگی، اس کی ٹرانسلیشن کیا ہوگی؟ The boy is nice. یہ نیک یہ لڑکا نیک ہے. ہاں نائن اصل میں پائس، دا بوائے از ہاں نیک پائس ہے نا، پائس. نیک لڑکا جی. نیک ہے نا. اچھا دیکھیں، اس کا مطلب ہے ان دونوں میں ڈفرینس ہے. الولد صالح، ٹھیک ہے نا، لڑکا نیک ہے، یعنی کہ یہ نیوز ہے لڑکے کے بارے میں کہ لڑکا نیک ہے، اور یہ ایک کمپلیٹ سینٹینس بھی ہے. ٹھیک ہے. اچھا میں کیا کروں گا، میں اس کی ڈفرینس ختم کر دوں گا ان دونوں کی. ان دونوں میں جو آپ کو بھی ڈفرینس نظر آ رہی ہے نا، یہ ڈفرینس میں ختم کرنے جا رہا ہوں. تو میں کیا کروں گا، ڈفرینس ختم کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا، یا تو میں پہلے والے کو دوسرے والے ایسا بنا دوں، یعنی کہ میں الولدو کی جگہ ولدن کر دوں اس کو. ایک صورت تو اس کی یہ ہوگی. ٹھیک ہے. اور دوسری صورت یہ ہوگی کہ میں الولدو کو ویسے ہی رہنے دوں، صالحن پہ میں کیا لگاؤں، میں ال لگا دوں اور آخر میں ایک پیش لگا دوں. مجھے ان دونوں میں ڈفرینس ختم کرنا پڑے گا. ابھی تو یہ ایک ہے مبتدا، ٹھیک ہے نا. اچھا یہ مریم احمد یہ ہماری نئی اسٹوڈنٹ ہے جنہوں نے جوائن کرنا تھا؟ نہیں سر، ہما زاہد ہیں میری اچھا فرینڈ ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ مجھے نہیں پتا مریم احمد کون ہے. اچھا ٹھیک ہے صحیح ہے. ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں تو الولد صالح، تو ہم نے کسی بھی طرح ان دونوں میں جو ڈفرینسز ہیں ان کو ختم کر کے ایک کرنا ہے، ان آرڈر ٹو میک دیم نعت اینڈ منوت، یا صفت اور موصوف. ہمیں ناؤن اور کوالٹی یعنی کہ ایڈجیکٹو بنانے کے لیے کرنا کیا ہوگا، ان دونوں کی ڈفرینس کو ختم کرنا ہوگا. دیٹس اٹ. جب ہم نے ان دونوں کی ڈفرینس کو ختم کر دیا نا، یعنی کہ یہ دونوں ان کمپلیٹ اگریمنٹ ہونے چاہیے. ٹھیک ہے نا. یا تو ہم ولدن صالح کر دیں، یا ہم الولدو جب ہم نے لکھا ہوا ہے تو الصالح کر دیں. ٹھیک ہے نا. الولدو الصالح کر دیں. تو اس سے ہوگا یہ کہ یہ ہمارا پھر مبتدا اور خبر نہیں رہے گا بلکہ ناؤن اور کوالٹی بن جائے گا اس طرح. ٹھیک ہے. اب دیکھیں فرق کیا ہوگا. چلے میں پہلے ایک کام کرتا ہوں، پہلے میں اس پہ الف لام لگاتا ہوں. میں نے الف لام لگایا اس پہ. جب میں نے اس پہ الف لام لگایا تو مجھے آخر سے ڈبل واول ہٹانا پڑے گا اور سنگل واول لانا پڑے گا. یہ آ گیا. تو اب یہ کیا بن گیا، الولد الصالح. ٹھیک ہے پڑھیے، الولد الصالح. اب یہ ہو گیا نیک لڑکا. پہلے یہ تھا لڑکا نیک ہے، یہ لڑکے کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے. اب کیا ہے، نیک لڑکا. اب یہ انکمپلیٹ ہو گیا، یہ صرف نیک لڑکا ہو گیا. ہمارے اردو میں کیا ہوتا ہے، کوالٹی پہلے آتی ہے اور اسم ناؤن بعد میں آتا ہے. جیسے نیک لڑکا، ٹھیک ہے نا. اچھا گھر. ٹھیک ہے. پہلے ہم اپنی زبان میں مثالیں دیکھتے ہیں. خوبصورت گھر، انگلش میں بھی ایسی ہوتا ہے، کوالٹی پہلے آتی ہے. بیوٹیفل ہاؤس، پائس بوائے، ٹھیک ہے نا. بڑا آدمی، چھوٹا لڑکا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے مہنگی گھڑی. تو دیکھیں جتنی بھی کوالٹی ہے نا انگلش میں اردو میں، وہ کوالٹی پہلے آتی ہے، نام بعد میں آتا ہے. عربی میں اس کا الٹ ہوگا. عربی میں ناؤن پہلے آئے گا، کوالٹی بعد میں آئے گی اس کے ساتھ. لیکن سب سے اہم بات جو ہوتی ہے، جو یاد رکھنے کی ہے، وہ یہ کہ ناؤن میں اور کوالٹی کے اندر کسی قسم کا کوئی ڈفرینس نہیں ہونا چاہیے.
نہ ووول میں ڈفرینس ہونا چاہیے, نہ ہی جینڈر میں ڈفرینس ہونا چاہیے, نہ ہی کامن اور پراپر میں ڈفرینس ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا, تو یہ آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنا ہے. اگر آپ نے ان دونوں میں ذرا سا بھی کوئی ڈفرینس کیا نا, مثال کے طور پہ الولد لکھا ہوا ہے, صالح جو ہے وہ بغیر ال کے آ گیا, نہیں, یہ بھی غلط ہو جائے گا. یا صالح تو لکھا ہوا ہے اور آپ نے الولد کو ولدن کر دیا, پھر صحیح ہو جائے گا. تو یہ ذہن میں رکھیں, ناؤن اور کوالٹی جو ہے وہ اس طرح ہوتی ہے کہ دونوں کے اندر کوئی ڈفرینس نہیں ہونا چاہیے, تو یہ ناؤن اور کوالٹی بن جائے گی. ٹھیک ہے نا, جیسے ایک ہوتا ہے دس دا بک از نیو. ٹھیک ہے, میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں, دا بک از نیو. یہ جو میں نے اس کہہ دیا, یہ سینٹینس کمپلیٹ ہو گیا نا, تو یہ کیا بن جائے گا, یہ کیا بنے گا, الکتاب جدید, ہے نا, یہ تو آسان ہے. الکتاب جدید, دا بک از نیو. اس کا ترجمہ کیا ہے, دا بک, سوری, دا بک از نیو. صحیح ہے. اب میں لکھ رہا ہوں, اب میں ان دونوں کی ڈفرینس ختم کر دوں گا. ٹھیک ہے نا, وہ کیا ہوگا, وہ ہوگا الکتاب, اور میں جدید کو بھی یہی کر دوں گا, ال لگا کے ڈفرینس ختم کر دوں گا, الجدید. ابھی کیا بن گیا, الکتاب الجدید. اس کی ٹرانسلیشن کیا ہو جائے گی, اب اس کی ٹرانسلیشن جائے گی دا نیو بک. اب دیکھیں یہ انکمپلیٹ سینٹینس ہے. مبتدا اور خبر میں تو سینٹینس کمپلیٹ ہو جاتا ہے, لیکن ناؤن اور کوالٹی میں سینٹینس کمپلیٹ نہیں ہو پائے گا. اسی لیے ناؤن اور کوالٹی کے اندر کوئی ڈفرینس آپس میں نہیں ہونا چاہیے. ناؤن اور کوالٹی جینڈر کے حساب سے بھی ایک ہونے چاہیے, یعنی کہ اگر ناؤن میل آپ نے لکھا ہے نا الکتاب, تو کوالٹی بھی اس کی میل آئے گی. اسی طریقے سے میں آپ کو مثال دیتا ہوں, اگر ناؤن فیمیل ہے تو کوالٹی بھی فیمیل ہوگی. جیسے الساعۃ, الساعۃ ایک جملہ یہ ہوگا, الساعۃ. ٹھیک ہے نا, الساعۃ پہلے میں لکھتا ہوں اس کا مبتدا خبر والا کیس, وہ ہوگا جدیدۃ, دونوں میں ڈفرینس ہوگا. الساعۃ جدیدۃ, the watch is new. ٹھیک ہے, الساعۃ جدیدۃ, the watch is new. اب میں کیا کروں گا, ان دونوں میں ڈفرینس ختم کر دوں گا, الساعۃ الجدیدۃ, کیونکہ ساعۃ فیمیل ہے تو کوالٹی بھی فیمیل آئے گی, الساعۃ الجدیدۃ. تو اب یہ کیا بن جائے گا, اب یہ بن جائے گا الساعۃ الجدیدۃ, دا نیو واچ, نئی گھڑی. ٹھیک ہے نا, اس کا ترجمہ کیا آئے گا, دا نیو واچ. ٹھیک ہے, اس کا ترجمہ آئے گا دا نیو واچ. تو ایک ہے الساعۃ جدیدۃ, دونوں میں ڈفرینس ہے, ایک پراپر ہے ایک کامن ہے, ظاہری بات ہے, ایک مبتدا ہے اور ایک خبر ہے. لیکن دوسرے والے میں کیا ہے, دونوں میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے, تو کیا ہوگا, الساعۃ الجدیدۃ, دا نیو واچ, نئی گھڑی. ٹھیک ہے نا, تو اس میں کیا ہوگا, کوئی ڈفرینس نہیں ہوگا آپس میں. ٹھیک ہے نا, آپ لوگ یہ بتائیے اب تک جو میں نے آپ کو سمجھایا سمجھ میں آیا ہے؟ جی سر, الحمدللہ آ گیا. جی سر, الحمدللہ. جی ماہرہ, اچھا ان کا نیٹ کا ایشو ہے. یس سر, الحمدللہ آ گیا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور ادان آ بھائی, گیا سر, سعد بھائی یہ اس الحمدللہ. کو, جی ادان بھائی, جی سعد بھائی اس میں سملرٹی کریٹ کر کے اس کو آئی مین جو آپ نے پہلے فار ایگزامپل ہم یہاں لیتے ہیں الولد الصالح, سوری الولد الصالح, یہ ایک کمپلیٹ سینٹینس ہے, اور اب ہم اس سے اگر جو نعت اور منعوت بنانا چاہ رہے ہیں یا صفہ
اور موصوف بنانا چاہ رہے ہیں تو ہم نے اس سے ڈرائیو کیا ہے. I mean, میں سمجھ نہیں پا رہا جو آپ نے سٹارٹ میں بالکل یہ بتایا تھا الوالد الصالح, یہ اس فارم میں نہیں ہے نا, یہ کمپلیٹ سینٹینس ہے بیکاز اس میں I mean خبر بھی ہے اور مبتدا بھی ہے, اور ہم نے اس کو بریک کر کے یہ بنایا ہے جس میں نعت اور منعوت دونوں ہیں, یا چینج کر کے. ہم نے اس جملے کو کیا کیا, ہم نے اس جملے کے اندر جو ورڈز میں آپس میں ڈفرینس آ رہی تھی نا, اس ڈفرینس کو ہم نے ختم کر دیا. مثال کے طور پہ کہ الولد صالح تھا, ٹھیک ہے نا, تو الولد پراپر تھا, صالح کامن. ہمیں پتا ہے کہ مبتدا اور خبر کے اندر ہم نے ایک یہ چیز لکھی تھی کہ مبتدا ہمیشہ پراپر ناؤن ہوگا اور خبر ہمیشہ کامن ناؤن ہوگی, ہے نا, ہم نے یہ لکھا تھا. تو ہم نے اس کو کیا کیا, ہم نے مبتدا اور خبر تھا تو ہم نے کیا کیا, تو ظاہری بات ہے ایک جب پراپر ہے اور ایک کامن ہے, مبتدا خبر ہے, جب ہم اس کی ڈفرینس کو ختم کر دیں گے تو پھر وہ مبتدا اور خبر نہیں رہیں گے, ٹھیک ہے نا, پھر وہ ناؤن اور کوالٹی بن جاتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو مثال دی, الولد صالح تھا, تو الولد پراپر تھا, صالح کامن تھا, صالح کو میں نے پراپر کر دیا. جب میں نے اس کو پراپر کر دیا تو مبتدا خبر کی کیس تو ختم ہو گیا, وہ کیا بن گیا, وہ الولد الصالح یہ بن گیا, ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے دیکھیں الکتاب جدید تھا, the book is new. اب اس میں الکتاب پراپر ہے اور جدید جو ہے وہ کامن ہے. تو ہم نے کرنا کیا ہے, in order to make it, اس سینٹینس کو ہم نے ناؤن اور کوالٹی بنانے کے لیے ہم نے کیا کیا, جدید سے جو ہے نا ہم نے اس میں ال لگا دیا اور آخر سے ایک پیش ہٹا دیا, تو یہ الجدید بن گیا. تو یہ بن گئی الکتاب الجدید. اب دیکھیں دونوں پراپر ہیں, دونوں کے آخر میں ایک پیش ہے, دونوں میل ہیں, ٹھیک ہے نا. تو الکتاب الجدید. اب دیکھیں آئیے ایک کام کرتے ہیں, اس کے پہلے پوائنٹس ٹو ریمبر پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے نا. بھائی جی بولیں. ایک چھوٹا سا کوسچن, جی بولیں. یہاں پر آپ نے کہا تھا کہ ہم ان دونوں کو سملر کر دیں, تو اگر میں اس وے میں سملر نہیں کرنا چاہ رہا, if I want to say ولد صالح, تب بھی سیم ہے, کیا یہ بھی ٹھیک رہے گا؟ بالکل, بس اس میں صرف کامن اور پراپر کا فرق آ جائے گا نا. مثال کے طور پہ کیا فرق ہوگا, صرف ال نہیں لگا ہوگا اس میں, ال لگا ہوا ہوتا ہے تو دونوں مطلب دا نیو بک ہے, میں کیا کروں گا اس میں, وہ تو ناؤن اور کوالٹی ہی رہے گی, ٹھیک ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں اس کو میں نے ہٹا دیا, اب جب میں نے ال ہٹایا تو آخر میں مجھے ایک پیش ایڈ کرنا پڑے گا, اب یہ ڈبل پیش آ گئے, سوری, جی بالکل, ہے نا. تو اب یہ ڈبل پیش آ گئے, سوری, یہ اردو ہے, یہ آئے گا عربک کا ڈبل پیش.